کی سسٹم کو اور پاکستان کی ساورنٹی کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کو ہٹ کرے. یہ ہمارا پرابلم ہے. اب یہ ساورنٹی کو کیسے ہٹ کر رہا ہے؟ یہ بالکل ہٹ کرتا ہے. میں عرض کرتا ہوں پہلے تو میں بار اسوسیشن کی آپ کو صورتحال بتا دوں. میں خود 15 سال پاکستان بار کونسل کا ممبر رہا ہوں. 15 سال. پاکستان بار کونسل اور پروونشلز بار کونسلز 4 ہیں ہماری اور ایک سینٹر کی. یہ ہے اسٹیچوٹری باڈی. یہ تھرو ایکٹ آف دا پارلیمنٹ بنی ہوئی ہیں بار کونسلز. ہو جائے بار کونسلز. پاکستان بار کونسل سپیریئر جس کے 20-22 ممبر ہوتے ہیں, اسی طرح پروونشلز بار کونسل. یہ چونکہ تھرو ایکٹ آف دا پارلیمنٹ بنی ہوئی ہیں اور اسٹیچوٹری باڈی ہیں اور یہ انٹر لنکڈ ہیں کچھ اس انداز سے کہ ایک کا چیئرمین اٹارنی جنرل. اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اس بات کی؟ یہ میں بتاتا ہوں سر. اور دوسروں کے ایڈوکیٹ جنرل. مجھے مختصر بتایا, میں اے وی ایم صاحب سے بات آپ بتائیں تو صحیح نا ذرا کوئکلی اس کو سم اپ کریں. مطلب کیا آپ کو میری بات سنیں نا. وہ پرابلم یہ ہے جناب کہ پہلا پرابلم تو این آر او کا ڈیسیجن ہے جو سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے. مطلب اس کا سپریم کورٹ بڑا گہرا تعلق, بہت گہرا تعلق ہے. اس کی وجہ سے این آر او کی اس ججمنٹ کی وجہ سے جو سپریم کورٹ کا اور ایگزیکٹو کا آپس میں جو آنکھ مچولی اور جو بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ بالکل تصادم انہیں چلا ہے, انہیں نہیں چلا, ہو رہا ہے, یہی تصادم ہو رہا ہے. اور یہ ہمیں تکلیف ہے مطلب اس بات کی. اب مثلا بابر اعوان صاحب ہمارے کو لیجیے, ہمارے اپنی ایک ہی بار کے ممبر ہے ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کی. میں بھی ممبر, وہ ممبر ہے. وہاں کیوں نہیں گئے؟ وہاں وہ انہوں نے کوشش کی, وہ بار نے کہا نو. اچھا میں ذرا کوئکلی دیکھیں میں ایک بات تھوڑی سی آگے بڑھ گئی ہے. مطلب آئی گریٹلی اپریشیٹ جی آپ کی پیشنس کا ایئر وائس مارشل صاحب شہزاد چودھری صاحب. میں ذرا ابھی آپ تک آتا ہوں لیکن پہلے میں ایک کلپ دکھا دوں نواز شریف صاحب کے آپ کو ذرا کوئکلی. آپ دیکھیں بریف کیس بھرے لے کے جا رہے ہیں, یہ کروڑوں روپے, 9 کروڑ روپے انہوں نے سنا ہے کہ بلوچستان کے اور سدرن پنجاب کے جو ہے وہ باروں کو دینے کے لیے بریف کیس لے کے نکلے ہیں بابر اعوان صاحب, اور پاکستان ایئر فورس کا جہاز چارٹر کر کے جا رہے ہیں. ایسے مذموم کاموں کے لیے پاکستان ایئر فورس کے جہازوں کو چارٹر نہیں ہونے دینا چاہیے. اور پھر یہ پیسہ کس کا ہے؟ یہ پیسہ آپ کا ہے بھائی. جس طرح سے بریف کیس بھر کے جا کے باروں کو دے رہے ہیں, ان کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف لائرز کے اندر ایک لابی کھڑی کی جائے جو اس کا مقابلہ کرے. اور یہ چونکہ ان کا جو اس وقت ایٹیٹیوڈ ہے وہ جوڈیشری کو ڈیفائی کر دیکھا ہے, لہذا ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ آزاد جوڈیشری کے سامنے ان کو بھی اپنا سر جھکانا پڑے گا. اور ہم اگر یہ نہیں جھکائیں گے تو ہم انشور کریں گے کہ یہ اپنا سر جھکائیں جوڈیشری کے آگے, ہم اپنا کردار ادا کریں گے. اچھا ایک تو انہوں نے پی ایف کے جہاز کی طرف بھی اشارہ کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس کے خلاف وکلا کی ایک لابی جو ہے وہ کھڑی کرنا چاہتے ہیں. ایک اور بھی کلپ میں نواز شریف صاحب کو سنا دوں پھر چلتا ہوں ویم صاحب. خاص طور پہ اس مومنٹ پہ ان کو وکلا کی وفاداریاں خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے. وکلا کی وفاداریاں خریدنے کی کوشش اس وقت کی جاتی ہے جبکہ جوڈیشری سے حکومت جو ہے وہ بالکل آمنے سامنے ہو کے کھڑی ہو گئی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں جناب دندناتے ہیں, کہتے کہ تو ہم دیں گے, یعنی اوپر سے ڈھٹائی کے ساتھ بات کی جاتی ہے کہ ہم تو یہ ہر قیمت پہ دیں گے, ضرور دیں گے. یہ صرف اور صرف ایک میں سمجھتا ہوں کہ سازش ہے کہ کس طرح سے مزید ڈیفائی کیا جائے عدالتوں کو, کس طرح سے وکلاء کو تقسیم کیا جائے. اور میں ان کو اپریسیشن دیتا ہوں, شاباش دیتا ہوں ان وکلاء تنظیموں کو, ان بارز کو جنہوں نے اس طرح کی گرانٹ لینے سے انکار کر دیا ہے. اچھا ناظرین اس پہ تو میں پھر آتا ہوں کہ جوڈیشری کو سپلٹ کرنا چاہ رہے ہیں, چیف جسٹس کے خلاف وکلا کو کرنا چاہ رہے ہیں, گروپ بنانا چاہ رہے ہیں. میں سیدھا چلتا ہوں اے وی ایم صاحب کی طرف. بہت دیر سے بہت پیشنس سے شہزاد چودھری صاحب ہماری ساری گفتگو سن رہے ہیں. شہزاد چودھری صاحب اب تک آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں آپ سے کیا پوچھنے والا ہوں. اور یہ نواز شریف صاحب نے بھی بڑا کھل کے بانگے دول یہ کہا کہ پاکستان ایئر فورس کو یہ زیب نہیں دیتا. یہ پاکستان ایئر فورس کیا کر رہی ہے کہ بابر اعوان صاحب کو ایک جہاز انہوں نے چارٹر کر کے دیا؟ سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان ایئر فورس کو زیب نہیں دیتا. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو زیب نہیں دیتا کہ وہ پاکستان ایئر فورس کا جہاز چارٹر کر کے تو اس طریقے سے دورے. چلے کوشچن کو بدل دیتے, پاکستان ایئر فورس نے دیا ہوا کیوں ہے سر ان کو جہاز؟ ہاں وہ سوال اس طرح ہے کہ دیکھیں یہ جو جہاز ہیں جو کہ کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اس کی جو آتھرائزیشن ہے یا اس کو جو گورنمنٹ منسٹری آف ڈیفینس ہے
وہ آرڈر کر سکتی ہے کہ کسی ایسے ایکسٹراڈنری پرپز کے لیے استعمال کیا جائے جو کہ منسٹری سمجھتی ہے کہ جائز ہے. یہ منسٹری آف ڈیفنس کی بالکل کلیئر انسٹرکشنز کے تحت اور ریٹن آرڈرز کے تحت اس قسم کی کوئی بھی ایکسٹراڈنری سچویشن کے اندر اس کو یعنی کہ یہ ڈٹرمنیشن احمد مختار صاحب نے کی ہوگی. جی احمد مختار صاحب نے, اور وہ خود اس کی وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ ہمیشہ دیکھیے وزراء تو ماشاءاللہ آپ کے کوئی 60-70 کے قریب ہیں. اب اگر ایک وزیر استعمال کرے گا تو کیوں نارملی وزیروں کو نہیں دیا جاتا یہ سہولت, اور عام طور پہ صرف پرائم منسٹر تک رکھی جاتی ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اگر یہ 60 کے 60 وزیر استعمال کرنا شروع کر دیں تو پھر تو ایک کھلا کھاتا ہے جو چاہے اس کو استعمال کرتا پھرے اور کوئی کنٹرول نہیں رہ سکے گا. اس میں یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر آفس ہے وہ ہمیشہ اس کو کلیئر کرتا ہے اس قسم کے استعمال کو, اور وہ پرائم منسٹر آفس منسٹری آف ڈیفنس کو ڈائریکٹ کرتا ہے کہ یہ جہاز اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے یا اس خاص پرپز کے لیے دے دیا جائے. یعنی ایئر فورس یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں اے وی ایم صاحب آپ یہ ادا کی جاتی ہے منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے پاکستان ایئر فورس کے بجٹ میں, کیونکہ جتنی فلائنگ ہوتی ہے پاکستان ایئر فورس کی وہ بجٹڈ فلائنگ ہوتی ہے. دیکھیے سر, میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں اے وی ایم صاحب کہ اس کے پیسے لا منسٹری دے گی, ڈیفنس منسٹری دے گی, کہاں سے آ رہا پیسہ کس کا ہے؟ نہیں دیکھیں جی, جو پیسہ ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ منسٹری آف فائنانس الوکیٹ کرتی ہے, اور منسٹری آف فائنانس منسٹری آف ڈیفنس کے کہنے پہ الوکیٹ کرے گی, اور منسٹری آف ڈیفنس اس کو پاکستان ایئر فورس کے بجٹ میں ڈالے گی ان لیو آف دی استعمال اینڈ دی یوز آف دی ایروپلین. تو یہ طریقہ ہوگا, اور یہ ہمیشہ آتھرائز ہوگا پرائم منسٹر آفس سے, کیونکہ اس سے کم لیول کے اوپر کوئی وزیر ڈائریکٹلی کبھی بھی منسٹری آف ڈیفنس کو نہیں کہے گا کہ مجھے جہاز کا استعمال دیا جائے. اچھا سر, یہ کوئکلی ایک لاسٹ کوشچن کی بتا دیں, اگر کوئی پرائیویٹ کارپوریشن ہے, دنیا نیوز ہے, دنیا ٹیلی ویژن ہے, کوئی اور پرائیویٹ پاکستان کی بڑی کارپوریشن ہے, اس کو کسی مقصد کے لیے ایئر فورس کا جہاز چارٹر کرنا ہو, ہمیں بھی یہ فیسلٹی مل سکتی ہے سر جو بابر ایوان صاحب کے لیے ملی ہوئی ہے پیسے ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے؟ اگر پرائم منسٹر جو ہے, پرائم منسٹر جو چیف ایگزیکٹو ہیں جن کی پاور اور اتھارٹی ہے, اگر وہ کسی بھی صورت میں وہ یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اس حالت میں اس میں سروس پاکستان کا انٹرسٹ ہے اور نیشنل انٹرسٹ سے تعلق رکھتا ہے, تو وہ ضرور اس کو کنسیڈر کر کے دین ہی کین, اٹ از آلویز, جب بھی استعمال کیا جائے گا پاکستان ایئر فورس کا کوئی جہاز, خاص طور پہ کمیونیکیشن والے جو جہاز ہیں, تو اس کی قیمت ان کو ادا کرنی پڑے گی, اور پرائم منسٹر آفس تھرو منسٹری آف ڈیفنس اس کو ریکوزیشن کر سکتے. لیکن سر ہمارے کیس میں تو ہمیں دینی پڑے گی نا قیمت سر, تو ایک جہاز کی 1 گھنٹے کی سر ذرا کوئی اندازن بتائیں گے سر کہ ڈالر ویلیو یا روپے ویلیو میں 1 گھنٹہ ہائر کرنے کی کیا ہوتی ہوگی سر کاسٹ؟ دیکھیں اس کی تو مختلف جہازوں کی مختلف قیمتیں ہوتی ہیں, اور یہ مجھے نہیں پتا آپ کون سا جہاز لے کے استعمال کر رہے ہیں, لیکن یہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف ڈالرز میں ہوگا. سر ٹینز آف تھاؤزنڈز آف ڈالرز کیا مطلب کتنی دیر کا سر؟ وہ تو کتنے دنوں سے پھر رہے ہیں سر. پر آر ٹینز آف تھاؤزنڈز آف ڈالر پر آر استعمال کا ہوگا. مثال کے طور پہ آپ اگر درمیانہ قسم کا جہاز ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا 35 سے 40 ہزار ڈالر پر آر کے ریٹ کے استعمال کیا جائے. نہیں سر, یہ couldn't be serious, اتنا مہنگا ہے سر؟ اتنا مہنگا ہے, اور اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر جو اس کا جو آپ جس طریقے سے اس کی بجٹنگ کرتے ہیں اور جس طریقے سے اس کا جو ہوتا ہے نا پر I could be out there, maybe it is about 10,000, I don't know, I'm not sure at this time, کافی عرصہ ہو گیا وہاں سے مجھے ہٹے ہوئے بھی, لیکن آپ یہ سمجھیے کہ یہ ڈیفینیٹلی تھاؤزنڈز آف ڈالرز میں ہوگا پر آر کے حساب سے. تو وہ اس کا جو بھی ریٹ ہے وہ پری ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے, وہ اس وقت لاگو نہیں کیا جاتا ہے, یہ منسٹری آف ڈیفنس خود ہی اس کو ڈیٹرمن کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ اس کا ریٹ ہوگا. نہیں تو منسٹری آف ڈیفنس نے یہ کیسے ڈیٹرمن کیا ہوگا کہ بابر ایوان صاحب کا مشن جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف ڈالرز جو ہیں اس پہ خرچ ہو رہے ہیں, جبکہ وہ پیسے ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے گئے سڑک سے چلے جاتے؟ نہ وہ تو اب دیکھیے, یہ تو اب پرائم منسٹر آفس, پولیٹیکل گورنمنٹ, جو پولیٹیکل اتھارٹی ہے, یہ ان کی ڈٹرمنیشن ہوتی ہے, اور جو سروس ہوتی ہے چونکہ یہ تو ایک سبارڈینیٹ ادارہ ہے منسٹری آف ڈیفنس کا بھی اور گورنمنٹ کا بھی, تو وہ تو اس کے اوپر نہ نہیں کر سکتا. اے وی ایم صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنا. ناظرین اس کے ساتھ ہی میں ایک بریک لیتا ہوں, اور بریک سے جب ہم واپس آتے ہیں تو ہم گفتگو کو اسی پوائنٹ سے آگے بڑھاتے ہیں کہ بابر ایوان صاحب کا مشن کتنا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے ٹینز آف تھاؤزنڈ ڈالرز کا خرچہ کر کے حکومت پاکستان کا بابر صاحب پیسے ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے سفر کر رہے ہیں. ایک بریک کے بعد